السلام علیکم۔ اسٹوری وتھ شامن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کی ایک اور ہارر اسٹوری جس کا نام خوفناک جن ہے۔ یہ کہانی ماہین ارتضیٰ اور ایک خوفناک جن کی ہے، تو آئیے بلا تاخیر سنتے ہیں۔ ماہین اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بال کھلے ہوئے تھے، وہ نرم نرم گھاس پر شام کا مزہ لے رہی تھی، اور جس درخت کے نیچے وہ بیٹھی تھی وہ انار کا تھا۔ چند ایک انار زمین پر گرے ہوئے تھے، نرم نرم گھاس پر پڑے ہوئے تھے، جنہیں ماہین اٹھانے پر لگی تھی۔ اتنی دیر میں ماہین کی بڑی بہن رمزہ بھاگتے ہوئی آئی۔ ماہین، جلدی کرو، 10 منٹ میں تمہارے سسرال والے یہاں پہنچنے والے ہیں اور پھر تمہیں جانا ہوگا۔ تیاری تو ساری مکمل ہو گئی ہے، بس آپ فکر نہ کریں، میری ساری تیاری ہے، بس مجھے اپنے اس پرانے انار کے درخت سے بہت پیار ہے۔ کچھ انار میں اپنے بیگ میں رکھ کر لے جاؤں گی۔ ہاں میں جانتی ہوں، یہ تو تمہارا دوست ہے۔ بہرحال ماہین باتیں کرتے ہوئے اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پیچھے سے ماہین کا بڑا بھائی، جس کا نام نواب تھا۔ ماہین بیٹا، کتنی دیر ہے؟ بس وہ پہنچنے والے ہیں، کھانا لگ جائے گا اور بس تم پنڈی کے لیے روانہ ہو جاؤ گی۔ ارے بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی تمام تیاری مکمل کر کے بیٹھی ہوں، بس باہر آتی ہوں۔ اتنی دیر میں دروازے کی بیل بج گئی تھی۔ لو بھائی، تمہارے بھی مہمان آ گئے۔ ہاں بھائی جان، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں۔ بھائی جان بڑی افسردگی سے ماہین کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ ماہین کے ساس و سسر اسے پنڈی سے بائی ایئر لینے آ گئے تھے۔ ماہین کو دیکھ کر وہ صدقے واری جا رہے تھے۔ گھر والوں کے لیے بہت ہی خاص اور نایاب قسم کے تحفے لے کر آئے تھے، کیونکہ ماہین کا سسرال بہت زیادہ رچ تھا۔ ماہین بھی کم نہ تھی، لیکن آنکڑے کا ٹاکرا، دونوں ہی بہت زیادہ رچ فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ اتنے خوبصورت اور نایاب تحفے دیکھ کر ماہین کی امی بہت خوش ہوئیں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد اب وہ دونوں ماہین کے ساس سسر ماہین کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم موسم تیور بدلنے لگا۔ ارے بھائی، 11 بجے کی فلائٹ ہے اور موسم دیکھو کیسا ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، ہم خیریت سے ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ کیا یہاں رات اسٹے نہیں کریں گے؟ نہیں، ارتضیٰ نے ہمیں ٹکٹ دے کر ہی بھیجا ہے، یعنی کہ 11 بجے ہماری فلائٹ ہے، بس اتنی سی دیر کے لیے۔ ہاں، بس ہماری بہو اب ہم لینے آئے ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ چلے گی، بہت رہ لی اس گھر میں۔ ماہین کی ساس ماہین پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ 7 بجے کے قریب تمام سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد ایئرپورٹ کی جانب نکل گئے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کرے کہ ہم ایئرپورٹ خیریت سے پہنچ جائیں۔ بارش ورنہ کراچی میں مسئلے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ تو ہے۔ بارش اچانک بند ہو گئی تھی، لیکن ماہین ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ خیر و عافیت کے ساتھ دوسرے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے، وہیں پر انہیں ارتضیٰ مل گیا۔ ماہین ارتضیٰ کو دیکھ کر بھی پناہ خوش ہو گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں آئے لینے؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا ماہین کہ فرسٹ ٹائم امی ابو ہی لینے آتے ہیں دلہن کو، اس کے بعد تو میں ہی تمہارے گلے کا ہار بنا رہوں گا، پریشان نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ گھر، یہ ایک بڑی سی کوٹھی تھی جو صرف ماہین کی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں ماہین، ارتضیٰ اور صرف ارتضیٰ کے پیرنٹس ہی رہا کرتے تھے۔ ایک شیف رکھا ہوا تھا، صفائی ستھرائی والے ملازمینوں کا ایک کوارٹر تھا، جس کوارٹر میں گھر کی صفائی ستھرائی والے ملازمین رہتے تھے، اور ایک چوکیدار۔ ان کا بہت بڑا بزنس تھا گارمنٹس کا، لہذا روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک عجیب سی بات تھی کہ اس کوٹھی کے پیچھے ایک بوسیدہ سا اسکول تھا۔ اس اسکول میں کبھی کوئی پڑھتے ہوئے تو نہ دیکھا گیا، زمانے سے بند تھا، کھنڈر ہو چکا تھا، ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ،
اور عجیب بوسیدہ خستہ حال کا اسکول جو ماہین کی ونڈو کھلتے ہی سامنے ماہین کو اپنے روم سے صاف نظر آتا تھا۔ ماہین کو عجیب سی وحشت آتی تھی اس اسکول کو دیکھ کر۔ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے ماہین کو اپنے سسرال میں رہتے ہوئے کہ جب رات کو ارتضیٰ نے اسے سرپرائز کر دیا کہ ہم ناران، کاغان اور ہنسا ویلی اور نیلم ویلی گھومنے جا رہے ہیں، مانسہرہ بھی جائیں گے۔ ماہین یہ سب سن کر بے پناہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس کو نیچر بہت پسند تھی۔ سردیوں کا آغاز تھا، نومبر لگ چکا تھا۔ تھینک یو ارتضیٰ، اور اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے۔ کب نکلنا ہے؟ پرسوں۔ ماہین بہت زیادہ خوش تھی۔ آج ہوا بہت زیادہ بھینی بھینی سی چل رہی تھی جو کہ ایک گدگدی سی محسوس کرتی۔ ماہین کافی کا مگ لیے اپنی ونڈو کو کھول کر کھڑی سامنے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے تھے۔ ارتضیٰ نیچے تھے۔ ماہین ونڈو کے پاس کھڑی اپنے ماضی کی پیاری باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ آج اسے اپنی رمزا بھی بہت یاد آ رہی تھیں کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے کان میں کسی نے کوئی سرگوشی کی ہو۔ ماہین، تم بہت خوبصورت ہو۔ ماہین نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے یکدم اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ کون ہے؟ جیسے ہی ماہین نے پیچھے پلٹا کمرہ خالی تھا۔ ماہین کو اپنا وہم لگا اور پھر وہ چاند کو تکتے ہوئے اپنی کافی پوری پینے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ ارتضیٰ بھی آ گیا۔ کیا ہوا ماہین، اب تک کافی چل رہی ہے؟ ہاں بس ختم کر لی۔ آؤ، لیٹنا نہیں ہے کیا؟ ہاں بس لیٹتے ہیں، میں بہت تھک چکا ہوں۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے سائیڈ لیمپ بند کرتے ہوئے بولا، تم بھی اب آرام کرو، صبح مجھے آفس کے لیے جلدی نکلنا ہے اور پرسوں پھر ہم اپنے گھومنے کی ٹرپ پر نکل جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ارتضیٰ سو چکا تھا جبکہ ماہین کی آنکھوں سے نیند مانو جیسے روٹ گئی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کی جانب دیکھتی اور کروٹیں بدلتی رہتی۔ اسی بیچ نہ جانے کب ماہین سو گئی۔ اگلی صبح ارتضیٰ جا چکا تھا۔ وہ ماہین کو کبھی بھی سوتے ہوئے نہ جگاتا تھا۔ اکثر وہ ناشتہ اکیلے ہی کیا کرتا۔ ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ ماہین بھی دوپہر کو اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد واپس اوپر آئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی کہ جب یکدم اس کے کان سے بہت دردناک چیخ ٹکرائی۔ وہ سامان چھوڑ کر دل تھام کر بھاگی۔ سیڑھیوں سے اس کی سانس گر کر لہو لہان ہوئی تھی اور بہت زیادہ کرہا رہی تھی۔ ماہین نے ارتضیٰ کو فوراً کال لگائی۔ ارتضیٰ بھی آفس سے نکل آیا۔ ماہین ایمبولینس میں اپنی ساس کے ساتھ ہاسپٹل تک پہنچی تھی۔ انتہائی انڈر آبزرویشن میں ماہین کی ساس کو رکھا گیا۔ ماہین کی ساس کے سر سے خون رک ہی نہیں رہا تھا اور 2 دن بعد وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ آنکھوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا۔ ماہین کے گھر والے کراچی سے پنڈی روانہ ہو چکے تھے۔ اگلی صبح ماہین کی ساس سپرد خاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایسا اچانک ہوا کہ ماہین سنبھل ہی نہیں پائی۔ ارتضیٰ کو سنبھالتی یا خود سنبھلتی؟ ارتضیٰ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دم خاموش ہو چکا تھا۔ ماہین کے گھر والے بھی جا چکے تھے۔ بس پوری کوٹھی میں ارتضیٰ، ماہین اور اب صرف ان کے والد صاحب بچے تھے۔ والد صاحب نے بھی اپنے کاموں اور سرگرمیوں میں انٹرسٹ لینا مانو ختم کر دیا تھا۔ بس ارتضیٰ کے ہی کاندھوں پر تمام بوجھ آ چکا تھا کاروبار کا۔ ایک روز جب ماہین اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ماہین نیم بیدار ہوئی۔ جی اندر آ جاؤ۔ کون ہے؟ دروازہ پھر بج اٹھا لیکن کوئی بولا نہیں۔ ماہین کو اچانک اکتاہٹ ہونے لگی۔ وہ آرام سے اٹھی، پیروں میں سلیپر پہنی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑا لی۔
لیکن کوئی نہ تھا۔ اچانک ماہین کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے، یہ سننا تھا۔ ماہین ایک دم پیچھے پلٹی۔ کون ہے یہاں؟ لیکن کوئی نہ تھا جو ماہین کو اب جواب دیتا۔ ماہین کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ یہ دوسری دفعہ تھا۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یقیناً یہاں کچھ ہے۔ ماہین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ بات ارتضیٰ سے کیسے کہے، کیونکہ ارتضیٰ خود اتنے بڑے صدمے سے جو گزر رہا تھا۔ مجھے آج آنے میں آفس سے لیٹ ہو جائے گی ماہین، تم کھانا کھا کے سو جانا۔ کتنی لیٹ ہو جائے گی؟ مجھے نہیں معلوم، آج آفس میں بہت زیادہ کام ہے، کچھ فارنرز بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کو وزٹ بھی کرانا ہے۔ فارنرز اکثر و بیشتر فیکٹری کے وزٹ کو آتے ہی رہتے تھے۔ ماہین ابھی نئی نئی تھی، اس لیے اسے سمجھنے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی۔ رات کے 1:30 بجے تھے جب ارتضیٰ گھر لوٹا تھا۔ چوکیدار نے مین دروازہ کھولا، ارتضیٰ کار اندر لے آیا۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی کار لاک کی اور ٹرن ہوا، اسے ایسا لگا کہ درخت سے کوئی چیز کود کے پیچھے گئی ہے۔ وہ درخت کچھ اس طریقے سے تھا کہ ناریل کا درخت کچھ جھکا ہوا تھا باہر کی جانب۔ وہ پورے گارڈن میں ایک ہی درخت تھا جو باہر کی جانب جھکا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے غالباً اسے اپنا وہم جانا اور اندر جانے لگا۔ یکدم اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے اس کے ارد گرد کوئی ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بڑی سی سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے اپنے روم تک جا پہنچا، جہاں اسے ماہین نظر نہ آئی۔ شاید واش روم ہوگی۔ ارتضیٰ بھی آرام سے چینج کر کے اب لیٹ چکا تھا۔ ارتضیٰ کو بہت تیز نیند آ رہی تھی، وہ تھکا ہوا ہی اتنا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ارتضیٰ کی آنکھ کھلی۔ جب اس نے جانا کہ ماہین تو ابھی بھی کمرے میں نہیں ہے۔ اب تو ارتضیٰ بہت پریشان ہوا اور اٹھ بیٹھا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ اب اس نے سلیپرز پہنی، گاؤن پہنا اور باہر کی جانب آ گیا۔ ایک ایک کمرہ چیک کر لیا، لیکن اسے ماہین کہیں نظر نہ آئی، یہاں تک کہ نیچے مین دروازے تک جا پہنچا، جہاں پر چوکیدار نہیں تھا۔ چوکیدار اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، جو دروازے کے ساتھ ہی چھوٹا سا بنا ہوا تھا۔ ماہین کہیں باہر گئی تھی کیا؟ نہیں جناب، میم صاحب تو کہیں نہیں گئیں۔ اچھا، لیکن وہ پوری گھر میں کہیں نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہاں نکل گئیں؟ اچانک ارتضیٰ کو ایسا لگا کہ درخت سے کوئی چیز اتری ہے۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی اپنی نظریں دوڑائیں تو اس نے دیکھا کوئی لڑکی برق رفتاری سے اندر کی جانب گئی ہے۔ اس کے بال کھلے ہیں، اس نے گہرے نیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا ہے۔ ارتضیٰ نے ایک عجیب سی جھرجھری لی۔ ہوائیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ اچھا تم آرام کرو، دیکھتا ہوں میں، پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ واپس اندر کی جانب جانے لگا۔ اسے کچن سے ایک عجیب سی کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ ارتضیٰ نے سوچا شاید ماہین کچن میں ہوگی، کیونکہ وہ کچن کا دورہ تو کرنا بھول ہی گیا تھا۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پوری کوٹھی میں گہرا سناٹا تھا۔ جیسے ہی ارتضیٰ نے اندر انٹری لی اور کچن کی جانب اپنا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے ماہین بنا سامنے دیکھے اپنے سر کو جھکائے اس کے ہاتھ میں بڑا سا چاقو تھا، جسے لیے وہ عجیب و غریب چال چلتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر جا رہی تھی۔ اس کے لمبے دراز بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے ایک ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں وہ تیز دھار والا چاقو تھا۔ اس کے پیر مانو ٹیڑھے تھے، اپنے سر کو گھماتے گھماتے وہ اوپر جا رہی تھی۔ ارتضیٰ یہ سب دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گیا کہ یہ ماہین ہے یا ماہین کے روپ میں کوئی اور۔ ارتضیٰ بے پناہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماہین سیڑھیاں عبور کر کے اب
اپنے ہی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عجیب و غریب چال۔ ارتضیٰ ماہین کے پیچھے پیچھے تھا۔ ماہین کو اندازہ تک نہ تھا کہ اس کے پیچھے ارتضیٰ ہے۔ جیسے ہی ارتضیٰ ماہین کے بالکل عقب میں جا کر کھڑا ہوا، ماہین نے بڑی برق رفتاری سے اپنا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ بہت تیز ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے فوراً دروازہ باہر سے بند کر دیا اور اس کو لاک کر دیا۔ ماہین اس تیز دھار چاقو سے مسلسل دروازہ کھرچتی رہی اور چیختی رہی، دروازہ کھولو، میں تمہاری جان لوں گی، دروازہ کھولو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یکدم اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ یہ سب شور شرابہ سن کر ارتضیٰ کے والد صاحب بھی باہر آ گئے تھے، جو نیچے سے چلتے ہوئے اوپر آئے۔ ارتضیٰ خاصا پریشان تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ معلوم نہیں ابو جان، یہ ماہین ہے یا ماہین کے روپ میں کوئی آدمی، پتہ نہیں۔ وہ اتنی گندی گندی باتیں کر رہی تھی، گالم گلوچ کر رہی تھی، اور یکدم اس کی آواز بیٹھنے لگی۔ دور دراز سے آتی ہوئی اذان فجر کی آواز نے کہیں نہ کہیں ماہین کو خاموش کر دیا تھا۔ جیسے ہی اذان فجر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ارتضیٰ کے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا دروازہ کھول دو، یہ اب صحیح ہو چکی ہوگی، جو چیز بھی ہے ہمیں پتہ چل جائے گی۔ جیسے ہی دروازہ ارتضیٰ نے کھولا تو اس نے دیکھا کہ ماہین لہو لہان بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ہے۔ ماہین کو لے کر ارتضیٰ فوراً ہسپتال پہنچا، جہاں پر ماہین کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 6-7 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد ماہین کو ہوش آیا۔ اس کے جسم سے خون خاصا بہہ چکا تھا۔ ارتضیٰ نے ماہین کے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی۔ ماہین کے بڑے بھائی نواب صاحب بھی اب ماہین کے سرہانے کھڑے تھے۔ وہ ماہین کو بغور گھور رہے تھے۔ لگتا ہے میری بہن کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ ماہین کو کچھ یاد ہی نہ تھا۔ وہ تو بس روئے جا رہی تھی اور ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے کسی کی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ ماہین گھر آ چکی تھی۔ ابھی اسے گھر آئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ کھانا پینا بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ اس کا رنگ دن بدن زرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ ماہین کے بھائی نواب صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ، میں اپنی بہن کو کچھ دنوں کے لیے کراچی لے جاتا ہوں، اگر تم بولو تو۔ ٹھیک ہے، آپ اسے کراچی لے جائیے۔ جب اس کی حالت بہتر ہو تو میں اسے خود لینے آ جاؤں گا۔ ماہین یہ ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور دبے الفاظوں میں مسکرانے لگی۔ مسکراتے مسکراتے اس نے کہے لگا کر ہنسنا شروع کر دیا اور ایک دم کھڑی ہوئی، سیدھی آ کر نواب صاحب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ سب اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ کوئی سنبھل ہی نہ سکا۔ یہ کیا کیا آپ نے ماہین؟ ارتضیٰ چلایا۔ ماہین نے ارتضیٰ کی طرف نظریں گھمائیں اور ارتضیٰ کو گریبان سے پکڑ کے سیدھا کھڑا کر دیا اور زوردار دھکا دے مارا۔ تب وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے وہ پیچھے ہوئی اور پیچھے ہوتے ہی وہ یکدم نیچے کے جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ارتضیٰ چلایا تھا، چوکیدار دروازہ نہیں کھولنا، لیکن یہ ارتضیٰ کی غلط فہمی تھی، کیونکہ ماہین اس درخت سے چڑھتے ہوئے اب پیچھے کی جانب کود گئی تھی۔ تب ارتضیٰ کو سمجھ آیا کہ ماہین یہاں سے آتی جاتی ہے۔ تب سب کوٹھی کے مین دروازے سے بھاگتے ہوئے اسی کھنڈر نما اسکول کے باہر جا کھڑے ہوئے، کیونکہ وہی روڈ کے بالکل سامنے تھا۔ وہ صاحب دیکھ رہے تھے کہ ماہین کتنی برق رفتاری سے اسکول کے اندر بھاگ رہی ہے۔ وہیں پر نواب صاحب سمجھ چکے تھے کہ میری بہن پر کوئی ایول نظر ہو چکی ہے، یا اس پر کوئی ایسا سایہ ہو چکا ہے جس کی زد میں میری بہن آئی ہے۔ وہ ارتضیٰ سے صاف کہہ چکا تھا، ارتضیٰ اچھا نہیں ہوگا اگر ماہین کو کچھ ہو گیا تو،
یہ میری بڑی لاڈلی بہن ہے. یہ کب سے اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. 2 دن پہلے سب کچھ آپ کے سامنے تو ہے، اور یہ آج. اس سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ماہین کہاں ہو؟ پورے اسکول کو ڈھونڈا جا رہا تھا. ماہین دکھائی نہیں دے رہی تھی. رات خاصی گہری تھی. ایک دم ماہین کے پھر سے کہے لگانے کی آواز آئی. تب نواب صاحب نے ارتضیٰ کے کان میں کچھ کہا. ارتضیٰ تھوڑا پیچھے ہٹ چکا تھا. نواب صاحب چلائے، ماہین کا پیچھا چھوڑ دو تم جو کوئی بھی ہو، ورنہ بہت بھاری خمیازے سے تمہیں گزرنا پڑے گا. ماہین پھر ہنسی. تو کیا بگاڑ لے گا میرا؟ تم نہیں جانتے مجھے، تم جو کوئی بھی ہو. اگر تم میری بہن کو اس طرح ستاتے رہو گے تو پھر انجام کو بھی تیار رہنا. نواب صاحب نے اب سورت جن پڑھنا شروع کر دی تھی. نواب صاحب حافظ قرآن بھی تھے اور وہ ایک عالم بھی تھے. وہ ان تمام چیزوں سے نمٹنا بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. ارتضیٰ یہ سب دیکھ کر بے پناہ حیران ہو گیا تھا کہ نواب صاحب تو پائے کے مانے ہوئے انسان ہیں. مسلسل سورت جن تلاوت ہو رہی تھی اور ماہین آہستہ آہستہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئی. یکدم ارتضیٰ اس کی جانب دوڑا. نواب صاحب نے اشارے سے منع کر دیا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا. نواب صاحب آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے کہ ماہین ایک دم سر اٹھا کر ارتضیٰ کی جانب دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی. اگر ارتضیٰ ماہین کے پاس آ جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ارتضیٰ کو وہ کوئی گہرا نقصان پہنچاتی، لیکن نواب صاحب نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ارتضیٰ کو روک دیا تھا. سورت جن پڑھی جا رہی تھی اور اب ماہین اکڑنا شروع ہو گئی تھی. اس نے اپنے ہاتھ پیر ٹیڑھے کرنا شروع کر دیے تھے. نواب صاحب آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکے تھے. انہوں نے اب رقیہ شروع کر دیا تھا پڑھنا. رقیہ کافی لمبا ہوتا جا رہا تھا اور ماہین سیدھی لیٹ چکی تھی. نواب صاحب کی پڑھائی کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ جن پر غالب آ چکے تھے. تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد اس جن نے ماہین کا جسم چھوڑا اور سفید سے اور کالے دھوئیں میں تبدیل ہو کر ماہین کے منہ سے نکلا اور یکدم ایک زوردار چیخ کی آواز سے اسکول سے باہر جاتا ہوا وہ کالا دھواں نظر آیا. یہ سب ارتضیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. نواب صاحب نے بھی اپنا رقیہ مکمل نہیں کیا تھا. تھوڑی دیر بعد جب رقیہ مکمل ہوا اور دم ختم ہوا، نواب صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی پیاری بہن کو گود میں اٹھا لیا اور ہاتھوں میں لیے کوٹھی کی جانب جا رہے تھے. ارتضیٰ بھی خاموش تھا. ہوا میں ایک خاموشی سی تھی. چاروں طرف ہو کا عالم تھا. چوکیدار دروازے پر انتظار کر رہا تھا. ان کو آتا دیکھ دروازہ کھولا. نواب صاحب نے ماہین کو بیڈ پر لٹایا اور ارتضیٰ کو لے کر باہر آ گیا. میں کل کچھ ضروری سامان لینے جاؤں گا بازار، اور اس کے بعد میں ماہین کے گلے میں ایک تعویذ ڈالوں گا. وہ جن پھر کبھی ماہین کو نہیں ستائے گا، ورنہ ابھی تو وہ صرف اس کے جسم سے رخصت ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اوپر غلبہ پا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مار ڈالتا. اچھا ہوا تم نے مجھے بلا لیا. لیکن نواب بھائی، میں تو آپ کے اس روپ سے ناشنا تھا. ہر بات بتانے کی تو نہیں ہوتی، اور مجھے بھی کیا معلوم تھا کہ میرا یہ علم یا میرا یہ عمل مجھے اس دہانے پر لا کھڑا کرے گا کہ مجھے اس کو آزمانے کی نوبت آ جائے گی، اور میری بہن پر اتنی اذیت گزری ہے. آپ نے یہ سب کب سیکھا؟ یہ تو میری نوعمری کا شوق تھا، اور اب تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر یہ شوق پھر ہتھیار بن جاتے ہیں. یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی. ماہین کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا. ماہین کو کچھ بھی یاد نہ تھا اور اسے یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اگلے ہی روز نواب صاحب نے اپنی بہن کے گلے میں تعویذ ڈالا اور اسے نہ اتارنے کی تلقین کی. اس طریقے سے صبح اور شام گزرتے رہے
اور ماہین کے گلے کی زینت بن چکا تھا وہ تعویذ۔ سب سے بڑی بات، اگر وہ اسے اتارنا بھی چاہتی تو اتار ہی نہ سکتی تھی، کیونکہ اس میں ان کے بھائی کا خلوص بھی تھا۔ اس طریقے سے ماہین کی حفاظت ہوتی رہی اور یوں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ لسنرز، اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور میری سٹوری کو لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔